آج ہم بات کریں گے انسانیت کی سب سے پہلی کہانی کی۔ یہ صرف ایک داستان نہیں، بلکہ یہ ہم سب کے سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ ایک ایسی کہانی جو جنت سے شروع ہوتی ہے اور زمین پر ہماری زندگی کی بنیاد رکھتی ہے۔ آئیے اس سفر کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہانی کس کی ہے؟ یہ کہانی ہے حضرت آدم اور حوا کی، جو ہمارے سب سے پہلے والدین ہیں۔ ان کا سفر دراصل ہم سب کا سفر ہے۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ جنت سے، ایک ایسی جگہ جہاں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ شروعات کیسی تھی۔ ذرا سوچیں ایک ایسی جگہ کے بارے میں جہاں نہ کوئی غم ہو، نہ کوئی فکر، ہر طرف بس خوبصورتی، سکون اور اللہ کی نعمتیں۔ یہ تھی جنت، حضرت آدم اور حوا کا پہلا گھر۔ لیکن اس جنت میں جہاں ہر چیز کی اجازت تھی، ان کی زندگی کا پہلا امتحان آیا، ایک بہت ہی سادہ سے حکم کی شکل میں۔ اور حکم کیا تھا؟ بہت واضح اور سیدھا سا۔ انہیں جنت کی ہر نعمت استعمال کرنے کی آزادی تھی، بس ایک درخت، صرف ایک درخت تھا جس سے دور رہنے کو کہا گیا تھا۔ یہی وہ امتحان تھا۔ اور پھر کہانی میں ایک نیا کردار آتا ہے، ایک ایسا کردار جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، جس کا ایک ہی مقصد ہے، بہکانا۔ جی ہاں، ابلیس، جسے ہم شیطان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس نے تکبر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو ہمیشہ سیدھے راستے سے بھٹکائے گا۔ اب شیطان کی چالاکی دیکھیں، اس نے سیدھا سیدھا یہ نہیں کہا کہ نافرمانی کرو، نہیں، اس نے انسان کی دو سب سے بڑی خواہشات کو استعمال کیا، ہمیشہ کی زندگی اور طاقت۔ یہ ایک ایسا وسوسہ تھا جس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اور پھر وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا، ایک لمحے کی بھول جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں غلطی بھی ہوتی ہے اور پھر توبہ کا دروازہ بھی کھلتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ بھول گئے اور اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کے نتائج بہت دور تک جانے والے تھے۔ اور انہیں اپنی غلطی کا احساس کب ہوا؟ فوراً، اسی لمحے، کوئی دیر نہیں لگی۔ جیسے ہی غلطی ہوئی ویسے ہی اس کا گہرا احساس بھی ہو گیا۔ اور یہ اس کہانی کا سب سے طاقتور سبق ہے۔ انہوں نے کسی اور کو الزام نہیں دیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا، اپنی غلطی مانی اور معافی مانگی۔ تو توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن اب زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، ایک ایسا سفر جو جنت میں نہیں بلکہ زمین پر ہونا تھا۔ اللہ جو کہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیکن اب انہیں ایک نئی ذمہ داری دی گئی۔ انہیں زمین پر بھیجا گیا، جو کہ ہم سب کے لیے ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ سزا نہیں تھی، بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کو دیکھیں تو اس میں ایک پیٹرن ہے: سکون، پھر آزمائش، پھر غلطی، پھر توبہ، اور پھر ایک نئی شروعات۔ یہی تو انسانی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ 3 بہت اہم باتیں۔ پہلی یہ کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور ہمیشہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری، غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن اصل بات فوراً توبہ کرنا ہے۔ اور تیسری، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ تو یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر غلطی کرنا ہمارے سفر کا حصہ ہے تو پھر سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ کیا غلطی سے بچنا اہم ہے یا غلطی ہو جانے کے بعد صحیح قدم اٹھانا؟ اور آخر میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یعنی غلطیاں ہوں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔